اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوش امامت جس میں ہم مولائے کائنات کے زمانے میں ان کی خلافت میں جو 3 جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ تھی جنگ جمل، اور اس کے بعد ہوئی ہے جنگ صفین. اور جنگ صفین کے بعد جب حکمیت پہ بات پہنچی تو تب کیا ہوا؟ جنگ ہوئی کس کے لیے، کس کے ساتھ؟ جنگ نہروان جو مارقین کے ساتھ. تو جب ہم دعائے ندوہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے قتل الناکثین والمارقین، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صحیح والفاسدین. جی ہاں تو مارقین کے ساتھ جنگ جو ہوئی تھی جنگ نہروان. اور جو جنگ نہروان جو لڑنے والے تھے وہ سب قرآن کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے. لیکن اگر حافظ قرآن ہوتے ہوئے کسی کو امام کی بھی شناخت نہ ہو تو وہ حافظ کسی کام کا ہے نہیں. ہم عالم دین ہیں، امام زمانہ آ جائیں اور امام کے مقابلے میں ہیں تو ہمارے علم کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیں نہیں ہوگا جب ہم اپنے امام ہی کو نہ پہچان رہے ہیں. تو وہی لوگ تھے کہ یہ لوگ امام کے لشکر میں تھے. پہلے ان لوگوں نے امام کو مجبور کیا کہ حکمیت کے فیصلے کو مانے. جب امام نے حکمیت کے فیصلے کو مان لیا تو امام کو ہی گنہگار ٹھہرانے لگے. آئیے پڑھتے ہیں. مارقین وہی افراد تھے، صحیح ہے، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو تحکیم کے قبول کرنے پر مجبور کیا تھا. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس حکمیت کے فیصلے کو کیا کریں؟ قبول کریں. لیکن کچھ ہی مدت کے بعد اپنے اس کام پر شرمندہ ہو گئے اور امام علیہ السلام کی طرف سے عہد توڑنے کے طالب ہو گئے کہ آپ اپنے عہد سے کیا ہو جائیں؟ ہٹ جائیں. آپ نے عہد کو توڑا ہے، وعدے کو توڑا ہے. امام اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والے شخص نہیں تھے. یعنی امام کا جو موقف تھا وہ از ابتدا موقف تھا، صحیح ہے. لہٰذا انہی افراد نے جو خوارج کہلاتے ہیں، چونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ امام پر خروج کیا تھا. خوارج کہلاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں صف آرائی کی اور نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام اس جنگ میں کامیاب ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں میں کینے چھپے رہے اور معاشرہ اسلامی میں ان کے جڑیں اکھڑ نہ سکیں. یہ جنگ سن 38 ہجری یا بعض مورخین کے قول کے مطابق 39 ہجری میں ہوئی. کہتے ہیں کہ 4000 افراد کے بیچ یہ جنگ ہوئی تھی. کتنے تھے مارقین؟ 4000 تھے، جن میں سے سب قتل ہوئے، صرف اور صرف 10 بچ گئے تھے، صرف 10. اور باقاعدہ مولائے کائنات کی ایک حدیث ہے کہ اگر ان 10 کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دینا. چونکہ بعد میں قتل امام حسین علیہ السلام کا یہی سبب بنے. ایک جگہ ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ انہی 10 میں سے ایک ابن ملجم بھی تھا. اور یہ 3 افراد تھے جنہوں نے، یہ ہے ایک روایت ہے، کس حد تک صحیح ہے یہ نہیں معلوم، صحیح ہے. اس میں کچھ جو ہے بنی امیہ کا بھی دخل بتایا جاتا ہے، چونکہ اصل سازش تو کس کی تھی؟ معاویہ کی تھی. لیکن اب وہی مسئلہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے اقدام میں اور باقی شہادتوں میں کیا فرق ہے کہ زہر دینے والا امام حسن مجتبیٰ کو دینے والی کون ہے؟ جعدہ بنت اشعث، صحیح، جو آپ کی زوجہ ہے. تو ہم اسے جانتے ہیں، اصل قاتل وہاں پوشیدہ ہے. سمجھ گئے؟ امام علی علیہ السلام کے قاتل کو براہ راست جو ہم جانتے ہیں وہ کس کو جانتے ہیں؟ ابن ملجم. کس نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھمائی وہ ہم نہیں جانتے، صحیح ہے. اب اگر ایسا ہی ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو امام حسین مثلاً خانہ کعبہ میں شہید ہو جاتے. قتل تو امام کو ہونا تھا. تو دیکھیں، تو اب جو ہے امام حسین علیہ السلام کا بھی قاتل کیا ہوتا؟
بھئی خانہ کعبہ میں اگر حالت طواف میں قتل ہو جاتے، سعی کرتے ہوئے قتل ہو جاتے، میدان عرفات میں قتل ہو جاتے، میدان منی میں قتل ہو جاتے تو امام قتل ہوتے، لیکن قاتل پوشیدہ رہتا. صحیح ہے نا؟ قاتل کا پتہ نہ چلتا. یہی کہتے کہ ایک شخص آیا تھا اور امام کو مار کر چلا گیا اور اس بھیڑ میں گم ہو جاتا، لیکن اصل قاتل کون ہے اس کا علم نہ ہوتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب مکے سے چلے ہیں تو اعلان کرتے ہوئے چلے ہیں. مدینے سے نکلے ہیں تو اعلان کیا ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ بیعت یزید نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور اعلان کرتے ہوئے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین کا باقاعدہ خطبہ ہے، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر. ایسے میں کیا ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن مکے سے نکلے تو بتایا کیوں نکل رہے ہیں. تو میں خطبہ بتا رہا تھا کیا امام نے کہا، انا اہل بیت النبوہ، کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومختلف الملائکہ، وہ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اس دنیا کی ابتدا ہم سے ہے، اس دنیا کی انتہا بھی ہم پر ہوگی. صحیح ہے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید فاسق انسان ہے، شارب الخمر ہے. صحیح ہے. اب اس کے پورے صفات امام نے بتائے ہیں. بہترین خطبہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان سب کے بعد سب کو پتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے، بیعت کا طالب کون ہے. مکے سے نکلے ہیں تو مکے میں، مکہ وہ شہر ہے جہاں حج کے موقع پہ دنیا کے افراد آتے ہیں. امام کے پیغام کو پہنچانا لوگوں تک آسان ہے. وہاں اس وقت ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، صحیح ہے، انسٹاگرام نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا کہ امام کیا کرتے، میسج کرتے کر کے لوگوں کو بتا دیتے. صحیح ہے. فیس بک کی سٹیٹس اپنا مینٹین کرتے اور لوگوں کو پتا چل جاتا کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات گزر رہے ہیں. امام کے لیے آسان تھا کہ مکے سے ایسے وقت میں نکلے کہ حاجی مکے آ رہے تھے اور امام مکے کو چھوڑ رہے تھے. 9 ذی الحج کیا ہوتا ہے؟ حج کی ابتدا ہوتی ہے اور امام نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا ہے. حاجی مکے پہنچ رہے ہیں، امام نکل رہے ہیں اور امام خاموش تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر کوئی سوال یہ ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان تو حج کے لیے آ رہے ہیں، فرزند رسول، لخت جگر، مولا کائنات، لخت دلبندے جناب فاطمہ کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ اس کیوں نے، اور کیوں کے جواب نے امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. اب جب امام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی کسی کو پتا چل رہا ہے کہ امام قتل کیے گئے تو جن تک پیغام پہنچا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ امام کو قتل کس نے کیا ہے. تو وہ پسر سعد تھا کہ شمر تھا کہ انس تھا کہ خولی تھا. صحیح ہے. کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے اور یزید ہے. تو ترتیب وار سب امام حسین کے کیا ہیں؟ قاتل ہیں. ایک براہ راست ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے، لیکن وہ قاتل ہیں. اس امام کے جرم میں سب کے سب شریک ہیں. اور باقی جن کو پتا نہیں تھا ان کو بتانے والے اسیران اہل حرم ہیں. صحیح ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، جناب زینب کا خطبہ وہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم ہوا ہے. تو جنگ نہروان کس سن میں ہوئی؟ 38 یا 39. تو پھر سے ریوائز کرتے ہیں اتنا. جنگ نہروان کے بعد امام باقاعدہ لشکر کی آمادگی کر رہے تھے تاکہ دوبارہ معاویہ پر چڑھائی کریں. لشکر تیار کر رہے تھے، اسلحے تیار ہو رہے تھے کہ امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے 47 ہجری میں، رمضان المبارک میں. تو ایسے دیکھیں، یعنی امام سن 36 میں ہی کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ ہوتے ہیں. 36 ہی میں آپ کیا لڑ رہے ہیں؟ جنگ جمل. 37 میں آپ کیا لڑ رہے ہیں؟ جنگ صفین. 38 میں آپ کیا لڑ رہے ہیں؟ جنگ نہروان. تو امام کو وقت ہی نہیں ملا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو امام کی امامت کا دور ہے
وہ تمام ادوار میں سب سے بہتر دور ہے. جتنا پرسکون مسلمان اس میں تھا کسی اور دور میں موجود نہیں تھا. آخر کار 4 سال اور چند ماہ کی حکومت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک سن 40 کی صبح سجدے کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، اب یہ خارجی سے سمجھ میں آیا کون ہے یہ؟ میں نے کہا کہ جنگ نہروان میں کئی لوگ بچ گئے تھے، 10 لوگ جو فرار ہو گئے تھے، ان میں سے کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت لگی اور 2 دن کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. اور مولائے کائنات کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ مولائے کائنات اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی اتنا پریشان تھے کہ کوفے کے باہر جاتے تھے اور ایک مقام پہ اور جانے کے بعد موت یا شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. 4 سال کی حکومت میں 3 جنگیں بہت اہم ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں کہ امام نے یہ 3 جنگیں لڑی. اسی میں امام کو اپنی امامت کا کام بھی دیکھنا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، غریبوں بیواؤں کا سہارا بھی بننا ہے، اصلاح معاشرہ بھی کرنا ہے، جو تبدیلیاں قوم میں واقع ہو گئی تھیں اس کو بھی صحیح کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام کی یہ 4 سال کتنے ہیں؟ چند ماہ. اور خود جنگ صفین سال سے زیادہ چلی ہے، 1 سال سے زیادہ. تو کتنا وقت ملا ہوگا امام کو، لیکن پھر بھی امام نے یتیم پروری بھی کی ہے، لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے. جناب زینب نے بھی مکتب چلایا ہے، تفسیر قرآن کا درس دیا ہے، خود مولائے کائنات بھی درس دیا کرتے تھے. بھائی نہج البلاغہ ایسے تھوڑے جمع ہو گئی ہے، امام کے خطبے ایسے تھوڑی ہیں. ہر موقع پر مسجد میں، مقامات پر، جنگوں میں خطوط آپ کے سارے نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے. لیکن کیا جتنے نہج البلاغہ میں ہیں صرف وہی امام کے خطبات ہیں؟ نہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطبات ہیں جو امام کے خطبے ہیں، لیکن وہ نہج البلاغہ کے دامن میں محفوظ نہیں ہیں. یہاں تک کہ اور امام کے جو خطبے ہیں وہ باقاعدہ ان کی یعنی جو ایک ہوتا ہے نا ٹون، ایک ایسا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے پڑھنے ہی سے کہ یہ مولائے کائنات کا کلام ہے. ایک صاحب ہمارے پاس ایک کتاب لے کے آئے تھے، وہ کتاب تھی جس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ایک خطبہ درج تھا. خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ امیر الکلام کا کلام ہے، یعنی مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. نہج البلاغہ میں دیکھا، نہج البلاغہ میں وہ نہیں ملا، لیکن دوسری جگہوں پر وہ چیز موجود ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے تمام کلمات نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہیں، بلکہ منتخب شدہ کلمات ہیں کہ جس کو سید رضی نے کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. اس طرح سے مولائے کائنات کی زندگی سن 40 ہجری میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں. جو یتیم ہیں کوفے کے، ظاہر ہے ان کے سر سے بھی امام کا سایہ اٹھ رہا ہے. امام کے جو چاہنے والے ہیں وہ یتیم ہو رہے ہیں، حسن و حسین یتیم ہو رہے ہیں. اور امام کی شہادت کے ساتھ ہی کس کی امامت کا آغاز ہوتا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، جن کو ابو محمد کہا جاتا ہے، ابو محمد. انشاءاللہ ان کی زندگی ہم لوگ کل سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.